اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے، ایک اندر دل کی تسبیح ہے، یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے، وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، جب اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا۔ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے، لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے، پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے رگڑا کھاتا تو نور بنتا ہے نا۔ وہ تو نور باہر بنا رہا ہے نا، انگلیوں میں اندر تو نہیں ہے نا۔ اب جو اندر ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ شروع ہے نا، تو وہ جو نور بنا ہے نا تو وہ سیدھا خون میں گیا نا۔ یا مذہب کی بات نہیں ہے، فرقے کی بات نہیں ہے نا، اللہ کو اندر بسانے اور عشق کی بات ہے۔ اب جب رگڑا لگا اللہ دودھ ہے، رگڑا لگتا ہے مکھن بنتا ہے، یہی بات ہے نا۔ ذکر ذکر ہی ہے، عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے، لیکن جب رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ اب وہ نور جو ہے نا اس خون میں چلا جاتا ہے، یہ خون میں نہیں جاتا ہے۔ وہ جو تمہارے اندر اللہ ہو رہی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ، دھڑکن کا تعلق ہی خون سے ہے نا، وہ نور خون میں چلا جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تو اندر ہے نا، باہر تو نہیں ہے نا، انگلیوں میں نہیں ہے نا، تمہاری نسوں میں نا، نسوں سے ہوتا ہوا وہ نور اللہ اللہ تمہاری روح تک چلا جاتا ہے۔ جب روح تک جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے، وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے نا، وہ اپنی اللہ اللہ کرتی رہے گی نا، قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا، یوم محشر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا۔ جو یہاں آندے وہ وہاں آندے۔ اب کچھ عرصے بعد تمہارے اندر بہت ساری مخلوقیں ہیں، تم ایک دو سے واقف ہو، 16 مخلوق، اس تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، اور جب وہ مخلوقیں ختم نکل جاتی ہیں تم مر جاتے ہو، اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں ہو نا، جو کچھ ہو مخلوقیں ہیں نا، پھر تمہارا جسم پھر باڈی ہے نا، مکان ہے نا، وہ نکل گئی، ختم ہو گیا۔ ان کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے۔ حواس خمسہ کوئی چیز ہے نا، جس سے جن فرشتے ہیں اس طرح ہوئے، کوئی دیکھنے کے کام آتا ہے، کوئی سونگنے کے، ہر کسی اپنے، کوئی چلنے کے، کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، وہ چیزیں تم اندر بیٹھی ہوئی ہے نا۔ پھر ایک چیز ہے تمہاری، اس کا نام نفس ہے، وہ ایک شیطانی چیز ہے، کیونکہ بچہ بچپن سے شیطان ہوتا ہے، وہ شیطانی خوراک اس کو ملتی ہے، وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتی ہے، وہ خواب میں باہر نکلتی ہے تمہاری شکل میں، دیکھا ہوگا نا، شیطانی طاقت کے ذریعے خواب میں باہر نکلتی ہے، یہی شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے اس کو جب نور ملا نا تو نوری طاقت سے باہر نکلی نا، وہ اس میں طاقت ہے، نوری طاقت سے نکلی نا باہر، تو پھر نوریوں میں جائے گی نا، یہاں سے نکلے گی سیدھی نوریوں میں جائے گی، تو پھر اسی کے آگے جا کے جھکے گی نا، جس کے آگے سارے نبی اور ولی جھکتے ہیں۔ اللہ پھر بے مذہب کیسا ہوا؟ پھر تو دیکھ لے گا جا کے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب تمہارے دل میں ہر وقت اللہ 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 ہوگی، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز، ہاں دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہاں ولی اللہ ہو یا ہاں کوئی عورت ہو، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہوگی، پھر تو اللہ سے محبت ہوگی نا۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دے گا، بھی احسان مانے تو کیوں نوٹ پہ فالتو دے، ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دے گا، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ جس سے اللہ نے محبت کر لی پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے، سرسری نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اور جس نے اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا وہ محبت ختم ہوگی، پھر عشق کا مقام ہے نا، تو میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت اگر تیرے دل میں اللہ کا عشق ہے، اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی، اگر کفر ہے اگر اس میں عشق آ گیا تو مسلمانی ہے نا، اگر عشق نہیں ہے تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو کافر زندگی کی کہہ رہے ہیں نا۔ اس وقت اگر تو بے مذہب ہے پھر بھی ان مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے۔ اللہ نہیں سمجھے؟ اس وقت ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر عشق پیدا کرو، اور وہ جو تمہارے اندر چیزیں ہیں روحانی چیزیں، اب یہ جو ولی اللہ ہے قبروں میں کیا ہے، کہتے ہیں لوگ قبروں میں کیا ہے، ٹھیک ہے جسم ان کا مٹی میں، اس میں شک نہیں ہے، روح ان کی اوپر ہے، لیکن وہ جو امدادی چیزیں تھی باقی مخلوقیں تھیں تو ان کو انہوں نے اتنی طاقت پہنچائی نا کہ وہ قبروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا۔